عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو فلمیں اور ڈرامے آج کے دور میں دنیا کے تقریباً ہر گھر میں دیکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں اور معاشرے کو سنوارنے سے لے کر بگاڑنے تک کا کام بخوبی اور بڑی خاموشی سے کر سکتے ہیں۔ 9 نومبر 2023 کو انڈونیشیا میں ایک مووی ریلیز ہوتی ہے جو دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے مختلف ممالک کے علماء اکرام اور اماموں سمیت ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مووی نہ دیکھیں۔ آخر اس مووی میں ایسا کیا دکھایا گیا ہے جو اتنے سارے لوگوں کے عقائد کے خلاف ہے؟ کیا یہ جھوٹی مذہبی تعلیمات کی تصویر کشی ہے یا سچے واقعات کی عکاسی؟ دوستو نئی ہارر مووی سجین ابھی 2023 میں ریلیز ہوئی ہے اور اس کا نام سجین اسلام میں ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے، جہاں اسے گناہگاروں کے اعمال کے ریکارڈ کی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سجین جہنم کے 7ویں طبقے میں واقع ہے جہاں گناہگاروں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین کے مطابق سجین کا مطلب ہے کہ یہ زمین کے 7ویں طبقے میں ہے جہاں برے اعمال کے ریکارڈز لکھے جاتے ہیں اور یہ ایک پست اور ذلیل جگہ ہے۔ دوستو اس مووی نے جلد ہی متنازع ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کر لی ہے۔ یہ سچے واقعات پر مبنی ہے کیونکہ اس میں حقیقی واقعات کو دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں انتہائی خوفناک مناظر کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ اس فلم کی کہانی 2014 میں ریلیز ہونے والی ترکی کی ایک مشہور ہارر فلم سجن سے اخذ کی گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ ریکارڈ توڑنے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ فلم کالے جادو اور اس سے شفا پر مبنی ہے، جسے عربی میں رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پوسٹر پر واضح نظر آتا ہے کہ اس میں اسلام کی کئی طرح سے توہین کی جا رہی ہے۔ یہ فلم شیطان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ جس طرح کالا جادو دکھاتی ہے وہ سامعین کو اس طرح کھینچتا ہے کہ وہ آپ کو گھیرنے لگے گا اور آپ کو معلوم ہونے سے پہلے ہی آپ اس شیطانی رسم کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ مناظر آپ کو کالے جادو کی تاریک دنیا میں گہرائی تک لے جائیں گے اور آپ کو پریشان کر دیں گے۔ جلد ہی آپ اپنے جسم کو خوف، دہشت اور کمزوری سے بھرا ہوا محسوس کریں گے اور بالکل یہی وہ چاہتے ہیں۔ آپ اس کے پوسٹر پر بھی دیکھیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کالا جادو کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی 4 کتابیں فرش پر لکھی پڑی ہیں، تاہم صفات سرخ رنگ کے ہیں۔ مرکز میں ایک زیر قبضہ عورت پکڑی گئی ہے۔ اس عورت کو سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کپڑے پر بسم اللہ اور آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ دراصل یہاں اسلام کے تقدس کی توہین کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک فرش پر کھلا پڑا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن اگر اسے سین آزمانے کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ کالے جادو سے آگاہی کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ جنات کو مدد کے لیے بلانے کے لیے اسلام کا مذاق اڑانا اور اس کی تعلیمات کی توہین کی ضرورت ہے۔ شیطان کا حتمی مقصد ہمیشہ انسانوں کو شکست دینا اور انہیں گنہگار بنانا رہا ہے۔ وہ انسانوں کو ہر ممکن حد تک کمزور دکھانا چاہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہت سے طریقے ہیں جن سے انسان کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ تنہا رونا یا اندھیرے میں اکیلے ہنسنا، چھپ کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرنا جنات کو آپ کے جسم پر قابو پانے کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان ہر وقت اس کوشش میں مصروف رہتا ہے کہ لوگوں کو پہلے چھوٹے گناہ کرنے پر مجبور کیا جائے۔ وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ پہلے جرم کے بعد وہ اتنا ہیرا پھیری کرے گا کہ انسان کے لیے اس کی طرف لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا جو وہ پہلے تھا۔ فلم سجین بھی کالے جادو کو اس انداز میں پیش کرتی ہے جو آپ کے تجسس کو پہلے ہی جگا دیتی ہے، اور پھر کالا جادو پیش کر کے یہ چاہا جاتا ہے کہ لوگ خود بھی ان چیزوں کو آزما لیں۔ اگر ہم پوری فلم کو دیکھیں اور اس کے توہین آمیز مواد کو ایک طرف رکھیں تو اس کے برعکس یہ کالے جادو کو شیطانی اور خطرناک کام قرار دے کر انسانوں کو یہ وارننگ بھی دے رہی ہے کہ اگر تم اس شیطانیت میں پھنس گئے ہو تو اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے۔ اس مووی کو جنوری میں پاکستان میں بھی ریلیز کیا گیا تھا اور اس نے پاکستان سے بھی اچھا بزنس کیا، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ اس فلم کو دیکھتے وقت ان کے جسم پر عجیب و غریب سا اثر ہوا، جیسے ڈر، کپکپاہٹ اور کمزوری سی فیل ہونا۔ دوستو کالے جادو
اور شرک کے موضوعات اسلامی تعلیمات میں بہت سنجیدہ اور منفی معاملات سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام میں کالے جادو کا استعمال اور شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا سختی سے منع ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے۔ اور یہ مووی یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ اللہ کے ارشاد سے جنات چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اللہ کی باتیں آپ کو ہر برائی سے بچا سکتی ہیں۔